وہ کہتے ہیں نا بھوکے کا مذہب روٹی ہے، پانی جیسی سہولیات سے ہمارا حلقہ محروم ہے۔ ہمیں اس وقت حلقے میں پانی چاہیے، ہمیں حلقے میں اس وقت روڈز چاہیے، وہاں پہ ہاسپٹل نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں وہ حکمران لائیں جن کے دل کے اندر درد ہو، اپنے علاقے کا احساس ہو اور ہمارے ملک کے لیے کچھ وہ بہتر کریں، اپنے علاقے کے لیے بہتر کریں۔ اگر آپ کو کوئی پیسوں کی لالچ دیتا ہے، کوئی نوکریوں کا جھانسا دیتا ہے، بالکل اس چیز میں نہ آئیں، اپنے صحیح نمائندے کا انتخاب کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ نے مجھے ووٹ دیا اور مجھے اپنا نمائندہ بنایا تو انشاءاللہ میں اپنے سارے وسائل بروئے کار لاؤں گا اور آپ کی آواز صحیح طریقے سے اسمبلی تک پہنچاؤں گا، وہاں پہ بیٹھے ہوئے نمائندوں کو جھنجھوڑوں گا اور انشاءاللہ جو آپ کے بنیادی مسائل ہیں انشاءاللہ وہ ہم ہر صورت حل کروا کے رہیں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ تھوڑا سا اپنے حلقے کے بارے میں بتاتا چلوں۔ یہ جو تحصیل کلاچی ہے، جس میں کلاچی تحصیل کلاچی بھی ہے، تحصیل درازندہ بھی ہے، تحصیل درابن بھی ہے، کچھ یہ سٹی کا ایریا بھی ہے۔ ہماری جو دمان والا بیلٹ ہے وہ اتنا پسماندہ ہے کہ وہاں پہ تقریباً 70-80% آبادی سطح جو لکیر ہے، سطح غربت کی، اس سے بھی نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ وہ بیچارے 2 وقت کی روٹی کو پریشان ہو گئے۔ اس 21ویں صدی میں اگر آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں تو لوگ اس وقت بھی پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ اگر کسی کو میسر بھی ہے تو وہ گدلا پانی ہے اور آلودہ پانی ہے، اور وہ بھی لوگ اس کو نعمت سمجھ کے پی رہے ہیں کیونکہ مجبوری ہے۔ مجبوری کا نام شکریہ، وہ اس چیز کو بھی غنیمت جانتے ہیں۔ اگر گدلا پانی بھی ان کو میسر ہوتا ہے تو ان کو پینے کا پانی کا بھی جو ہے نا مشکل ہے، باقی چیزیں تو آپ جگہ پہ رکھیں۔ تو یہ بہت ہی پسماندہ ہے۔ جیسے انتخابات ہوئے، ایک تو گورنمنٹ نے ہم سے سارے کے سارے اختیارات لے لیے تھے، فوری طور پر ایکٹ پاس کیا تھا، اور دوسرا اس وقت تک تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں۔ کل جتنی بھی بلدیات ہیں انہوں نے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے سامنے احتجاج بھی اپنا ریکارڈ کرایا ہے، پورے کے جتنے بھی بلدیات کے نمائندے ہیں، کہ 2 سال ہونے کو ہیں، آج تک ہمیں 1 روپے کی ADP ریلیز نہیں کی۔ دیکھیں انسان جیب سے تو اتنا کچھ نہیں کر سکتا نا، پوری تحصیل ہے تو آپ کو کچھ اس کے لیے ریسورسز تو چاہیے ہوتے ہیں۔ پورے 2 سالوں میں ہمیں 1 روپے، خصوصاً درابن تحصیل کو ہمیں 1 روپیہ بھی ہمیں ڈیولپمنٹ کی مد میں نہیں دیا گیا، اور چونکہ چھوٹی تحصیل ہے اس کی انکم بھی نہیں ہے، تو ہم بمشکل جو اہلکار ہیں ان کی تنخواہیں پوری کرنے میں مطلب کوشش کرتے ہیں، وہ بھی نہیں ہوتی۔ کتنے ماہ ہو گئے ان بیچاروں کی تنخواہیں نہیں ہیں، تو ہمارے لیے تو فائنینشیل بہت زیادہ مشکلات تھیں۔ اور دوسری رہی صحیح بات، جو انسان کے پاس اگر اختیار ہو، ایجوکیشن محکمہ ہے، ہیلتھ ہے، ان کے خلاف اگر کوئی انسان ایکشن لینے کے قابل ہو، اتنے اختیارات ہوں کہ ہمارے ہاسپٹلس یا BHUs وہاں پہ کیوں نہیں صحیح کام کر رہے، اسکول وہاں پہ کیوں نہیں صحیح فنکشنل، پھر بھی بات بنتی ہے میں کوئی ایکشن لے سکوں، تو ہمیں وہ بھی بالکل بے اختیار سا رکھا ہوئے۔ مطلب بلدیاتی نمائندے اس وقت جتنے بھی ہیں وہ ایک ان کا کوئی نہ اختیار ہے، نہ ان کے پاس کوئی اور کسی TMA کی اگر کوئی انکم ہے وہ کچھ نہ کچھ کام کر سکتے ہیں۔ درابن تحصیل کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے۔ میرے جتنے بھی خواب تھے کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، وہ ظاہر ہے پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکے۔ میں نے آپ کے سامنے مجبوریاں رکھی ہیں، لیکن میں لوگوں کو یہ گارنٹی دیتا ہوں اور میں حلفیہ کہتا ہوں کہ میں نے کبھی بھی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، بالواسطہ یا بلا واسطہ، کسی قسم کی خرد برد، کسی قسم کی کرپشن، کچھ بھی کیا ہو، مجھ سے کسی بھی قسم کا حلف لے لیں، اور الحمدللہ لوگوں کو یہ اعتماد ہے۔ اور DI خان کے جتنے بھی سیاسی ہیں بہت کم یہ حلف دے سکیں گے۔ سب سے بڑا حلف اپنے ایمان کا ہوتا ہے، میں اس کو وہ بھی دینے کو تیار ہوں کہ اگر میں نے کبھی بھی، میرے پاس سرکاری گاڑی ہے، میں نے حالانکہ میں اگر اس کا فیول لوں گا تو وہ کرپشن نہیں ہوگی، وہ مجھے سرکار نے دیا ہوگا، لیکن الحمدللہ چونکہ میں خود افورڈ کر سکتا ہوں، میں نے آج تک 1 لیٹر حلفیہ کہتا ہوں کہ میں نے 1 لیٹر سرکاری فیول کا استعمال نہیں کیا۔ میں نے نہ آج تک کبھی پے لی ہے سرکار سے، جو مجھے سرکار مطلب جو دیتی ہے تحصیل ناظم کو، نہ میں نے کسی قسم کا الاؤنس لیا ہے۔ اور الحمدللہ لوگوں کو یہ اعتماد ہے کہ ہمارا اگر 1 روپیہ بھی ہمارے وسائل کا آئے گا تو ہمارے اوپر ہی خرچ ہوگا، وہ خرد برد نہیں ہوگا، وہ کمیشنوں کی مد میں نہیں جائے گا، وہ جعلی بل اس کے نہیں بنیں گے۔ تو یہ اعتماد ہے لوگوں کو الحمدللہ، اور اسی وجہ سے ادروائز آپ دیکھیں اگر 2 سالوں میں ایک نمائندے کو آپ ووٹ دیتے ہیں اور اس نے اگر کام نہ کیا تو لوگوں کا دل اکتا جاتا ہے کہ یار اس نے کام نہیں کیا ہوا، لیکن الحمدللہ لوگوں کو یہ اعتماد ہے کہ اگر ہماری امانت اس کے پاس آئی تو ہمارے اوپر ہی خرچ ہوگی۔ تو میں اس لیے لوگوں کو بڑا انکریج کرتا ہوں
کہ میرے گریبان سے پکڑ کے آپ پوچھا کریں کہ ہاں جی ہمارا کیا وسائل آئے ہیں, آپ نے کہاں خرچ کیے. اور مجھے خوشی ہوتی ہے, لوگ پوچھتے بھی ہیں اور میں ان کو تفصیلاً جواب بھی دیتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس کچھ آیا ہے وہ کہاں خرچ ہوا ہے یا نہیں آیا, جو بھی ہے میں ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دیکھیں ہمارا حلقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اتنا پسماندہ ہے, وہ کہتے ہیں نا بھوکے کا مذہب روٹی ہے, ٹھیک ہے, بھوکے کا مذہب روٹی ہے. تو ہمارا حلقہ اتنا پسماندہ ہے, یہ نظریات کی باتیں یہ بہت اچھی باتیں ہیں اور ہونی چاہیے, لیکن یہ اس سطح پہ آتی ہیں جب آپ کا پیٹ بھرا ہو, آپ کی بنیادی سہولیات, میں آپ کو بتا رہا ہوں پانی جیسی سہولیات سے ہمارا حلقہ محروم ہے. تو جو بھی نمائندہ ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں جیت جاؤں, اور خصوصاً ہمارے حلقے میں اس وقت ضرورت ہے کہ ایسا نمائندہ ہے جو جیتے, یہاں پہ وسائل لا سکے. ہمارے علاقے میں پانی کا مسئلہ ہے, یہاں پہ اتنے بنیادی مسائل ہیں کہ جن کو حل کرانا اشد ضروری ہے. اگر میں جیت کے اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں, میں آواز تو بلند کر سکوں گا لیکن شاید میں اس طرح سے وسائل نہ لا سکوں اپنے حلقے کے لیے. مجھے کسی جماعت سے کوئی گلہ نہیں ہے, میں نے آپ کو پہلے کہا بھوکے کا مذہب روٹی ہے. ہمیں اس وقت حلقے میں پانی چاہیے, ہمیں حلقے میں اس وقت روڈز چاہیے, وہاں پہ ہاسپٹل نہیں ہے. زچہ بچہ میں ابھی بھی اس صدی میں لوگ مر جاتے ہیں, بچے بیچارے, کئی مائیں مر جاتی ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے. میرے خیال سے ہمیں وہ چیزیں تب مل سکتی ہیں کہ جب اگر میں آزاد حیثیت سے جیتوں اور میں پھر حکومت کو مجبور کروں کہ یہاں پہ ہمارا جو حصہ ہے ہمیں وسائل دیں. اگر میں جیت گیا, میں اپوزیشن میں بیٹھا ہوا, پھر بھی جو میرے دل کے میں وہاں نمائندگی تو مطلب بول تو سکوں گا لیکن شاید اس طرح کے وسائل میں نہ لا سکوں. تو میرا کسی جماعت سے کوئی گلہ نہیں ہے, نہیں میرا کسی جماعت سے کوئی شکوہ ہے یا میں ان کے کوئی مخالف ہوں, میرا کسی جماعت سے کوئی نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ میں چاہتا ہوں کم از کم ابھی فی الحال اس وقت لوگ اتنی غربت میں ہیں, اتنے مسائل کا ہمارا حلقہ شکار ہے. میں اگر جیتوں تو میرے پاس کوئی اتنی طاقت ہو, پھر آزاد آدمی کا انسان مطلب حکومت سنتی بھی ہے کہ میں اپنا مطلب چیخوں اور مجبور کروں ان کو کہ ہمارے اس حلقے میں اپنے وسائل کو خرچ کرے اور ہمارے حلقے کے جو لوگ ہیں ان کے بنیادی مسائل حل ہوں. باقی میرا کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے. اللہ پاک, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے, ہمارے ملک میں وہ حکمران لائیں جن کے دل کے اندر درد ہو, جن کے جو ہے نا اپنے علاقے کا احساس ہو اور ہمارے ملک کے لیے کچھ وہ بہتر کریں, اپنے علاقے کے لیے بہتر کریں. جو ہے نا میں لوگوں سے دوبارہ یہ اپیل کروں گا کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں, نہ اس کو پیسوں پہ, اگر آپ کو کوئی پیسوں کی لالچ دیتا ہے, کوئی نوکریوں کا جھانسا دیتا ہے, بالکل اس چیز میں نہ آئیں. اپنے صحیح نمائندے کا انتخاب کریں. میرے پر اگر آپ کو اعتماد ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں کرپٹ نہیں ہوں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا, اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی نمائندگی اچھے سے کروں گا, اور میں یہ حلفیہ کہتا ہوں کہ میں نے کوئی کرپشن نہیں کی ان 2 سالوں میں, کوئی بھی یہاں پہ سیاسی نمائندہ شاید حلف نہ دے سکے. بل واسطہ یا بلا واسطہ کسی کو بھی اگر پوچھنا ہے مجھ سے, میں اس کو اسی وقت حلف دینے کو تیار ہوں الحمدللہ. اور جو سرکار نے مجھے دیا ہوتا ہے میں اس سے بھی دستبردار ہوا ہوں, وہ اسی لیے کہ یہ چھوٹے سے ریسورسز ہیں ہمارے, وہ حلقے پہ اور لوگوں پہ خرچ ہوں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ اگر آپ نے مجھے ووٹ دیا اور مجھے اپنا نمائندہ بنایا تو انشاءاللہ میں اپنے سارے وسائل بروئے کار لاؤں گا اور آپ کی آواز صحیح طریقے سے اسمبلی تک پہنچاؤں گا, وہاں پہ بیٹھے ہوئے نمائندوں کو جھنجھوڑوں گا, اور انشاءاللہ جو آپ کے بنیادی مسائل ہیں انشاءاللہ وہ ہم ہر صورت حل کروا کے رہیں گے.